الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 22 اکتوبر 2023 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں منڈے ضلع چکوال میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی دعوت پرخلوص پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنون عنوان کے پروگرام میں رب کریم نے عافیت کے ساتھ شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ میرے ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں چند معروضات اسٹیج پہ دیے گئے وقت کے مطابق آپ کی خدمت میں پورا کروں گا۔ میرے ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم نے آپ کے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجے ہیں۔ نمونہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی لفظ نمونہ آپ کی اور میری پوری زندگی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ واسکٹ میں نے پہنی ہے، تو جب ہم اس طرح کی واسکٹ بنوائیں گے تو یہ نمونہ دکھائیں گے، یہ ڈیزائن دکھائیں گے، بھئی اس طرح بنا کے دیں۔ اگر ہمارے سامنے بنانے والے درزی نے اسی طرح بنا کے دی تو وہ اجرت کا مستحق ہے، ایسے بنا کے نہ دی تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ مستوجب سزا ہے کہ تو نے ہمارا کپڑا بھی ضائع کیا اور ہماری توقعات کے مطابق نمونہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں بنایا۔ دنیا کی ہر عدالت اسے مستوجب سزا قرار دے گی۔ ہاں، کوئی چاہے تو معاف کر دے، لیکن بات غلطی کی ہے۔ رب کریم نے ہمیں حضور کریم کی ذات میں نمونہ بنا کے دیا۔ اب کل قیامت میں رب نے ہم سے یہی پوچھنا ہے کہ نمونہ آپ کے پاس موجود ہے؟ زندگی مصطفیٰ آپ کے سامنے تھی، تعلیمات پیغمبر آپ کے سامنے تھے، آپ نے اپنی زندگی کو اس جیسا بنایا تو جنت کے مستحق، اس جیسا نہ بنایا تو سزا کے مستحق۔ دنیا میں ہر آدمی اپنے کپڑے خراب کرنے پر درزی کو سزا کا مستحق سمجھتا ہے کہ بھئی تو نے میرا مال بھی ضائع کیا، میرا وقت بھی ضائع کیا، جیسے میں چاہتا تھا تو نے کپڑے ویسے نہیں بنائے، حالانکہ تمہیں دکھا دیا گیا تھا کہ ایسا بنانا ہے۔ رب کریم نے نبوت کی سیرت آپ کی اور میرے لیے بطور نمونہ اسی لیے بھیجی ہے کہ جو چاہے اس پہ عمل کرے، کل قیامت میں خوشخبری پا لے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ پھر رب کریم نے آگے جس کے لیے نمونہ ہے اس کی وضاحت فرمایا لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس نمونے پہ تین لوگ جو ہیں، جو تین نظریات، تین قسم کی ترتیبوں کو مانتے ہیں، وہ مستفید ہوں گے۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، توحید کا قائل ہو، شریعت کو مانتا ہو۔ نمبر 2، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کو تسلیم کرتا ہو۔ نمبر 3، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ پتہ چلا اگر ہم نے اپنی ذات کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے کے مطابق ڈھالنا ہے تو عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہوگا،
آخرت کی امید بھی رکھنی ہوگی، اعمال بھی ٹھیک رکھنے ہوں گے۔ یہ 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب میرے دوستو بات فائنل ہے۔ سیرت النبی کے جلسے میں ہم اسی لیے نہیں بیٹھے کہ ہم اپنے نبی کی تعریف میں مزید وسعت پیدا کر دیں۔ حضور کی تعریف تو ہے ہی وسعت والی، جس کی تعریف اللہ خود عرش پہ کرے اور مخلوق فرش پہ کرے۔ میری ایک تعریف کرنے سے کیا ہوگا، بلکہ ہوگا تو یہ تعریف والے نبی کی سیرت اپناؤں۔ میرے لیے فائدہ تو یہ ہے تعریف والے نبی کا کردار اپناؤں، تعریف والے نبی کے احکامات پہ عمل کروں، تعریف والے نبی کے کردار پہ عمل کروں، تعریف والی نبی کی تعریفات پہ عمل کروں، تب جا کر میری زندگی بھی بہتر بنے گی، موت کے بعد کا زمانہ بھی بہتر بنے گا۔ ایک جملہ سمجھانے کے لیے سیرت کے حوالے سے بات کرنے لگاؤ۔ حضور پاک ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم حضور کی تعریف کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں سفید کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اٹھائیے مستدرک حاکم، نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدہ۔ حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا، دادا جان موجود تھے۔ حضور پاک کے دادا جان شیبۃ الحمد عبد المطلب نے حضور پاک کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد کا معنی ہے جس میں تمام تعریفات اکٹھے کر دی جائیں، الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہوں، اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمیہ محمدا، اے ابو الحارث عبد المطلب آپ کو کس جذبے کے تحت یہ نام رکھنا پڑا ہے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کہ دنیا کی تمام تعریفات اس میں جمع ہوں؟ حالانکہ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ آبَائِهِ قط، ان کے آباء و اجداد میں اس طرح کا پہلے نام نہیں ملتا۔ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، کس بنیاد پہ رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میرا ارادہ، میری سوچ، میری نیت، میرا منشا، میری مانگ، میری نیڈ، میری حاجت و ضرورت و چاہت یہ ہے، اس کا نام تعریف والا ہے تو عرش والا عرش پہ، فرش والے فرش پہ اس کی تعریفات کریں گے۔ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، تو میرے پاک پیغمبر کی تعریفات تو ہیں ہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات تو دنیا میں ہونی ہے۔ اب ہم نے سیرت کے پروگرام میں اس بنیاد پہ شرکت کرنی ہے، ہم نے سیرت کے پروگرام میں اس بنیاد پر آنا ہے کہ ہم حضور پاک کی تعلیمات کو سنیں، نبی پاک کے فرمودات کو سنیں، حضور پاک کے احکامات کو سنیں، حضور کے اوامر و منہیات کو سنیں، تو جو حضور نے فرمایا ویسے کر دیں، جس سے روکا ویسے رک جائیں۔ یہ زندگی بہتر ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہے نا تو یقین مانے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ صرف سنتے ہیں کان کے چسکے کے لیے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گفتگو فرماتے، صبح کی اذان آ جاتی، عشاء سے شروع ہوتے تو یہ لفظ ان کا ہے کہ لوگوں کان کے سکون کے لیے بخاری کی باتیں نہ سنو، بلکہ بخاری زبان سے اس لیے بولے کہ اللہ خوش ہو، رسول اللہ خوش ہو، تم بھی اسی لیے سنو کہ اللہ کے احکام مانے، حضور کے فرمان مانے۔ تو میرے دوستو اسی جذبے کے تحت تحریک خدام اہل سنت والجماعت یہ شروع دن سے ایک ایک علاقے میں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک جگہ میں، ایک ایک قریہ میں، ایک ایک چوک اور چوراہے پر اسی دعوت کو لے کر ٹھہری ہے کہ لوگوں ہم اپنی زندگی نبی کے احکام کے مطابق گزار لیں۔ زندگی، وہ کہتے ہیں نا، زندگی رمضان المبارک کی پابندیوں کی طرح گزار لو، موت عید کی خوشیوں کی طرح قبول کرو گے۔ ہم رمضان میں پابندی کرتے ہیں احکام خداوندی کے کہنے پہ، تو عید کی خوشی کتنی ملتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر ہم پوری زندگی رمضان کی طرح اللہ کی پابندیوں میں گزار لیں، موت خوشی کی طرح قبول کی جائے گی۔ اور سنیں
شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت جب بندہ دنیا میں آئے تو وہ اپنے آپ کو ایسا تیار کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے اس پہ عمل کرے، حضور کو روکے اس سے رک جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ سورت حشر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28 سورت کا پہلا رکوع، رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو دے دے اس کو لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ دو لفظ شریعت کا خلاصہ، یہ دو لفظ شریعت کی سمری، یہ دو لفظ شریعت کا مکمل ایک قسم کا مختصر جواب ہے کہ شریعت یہ ہے نبی فرما دے لے لو، نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ نبوت کا فرمانا دین، نبوت کا روکنا دین۔ یاد رکھیں ہم احکامات خداوندی کے پابند ہیں، لیکن بطرز مصطفیٰ، حکم خدا بعمل مصطفیٰ، حکم خدا بحکم مصطفیٰ، حکم خدا بتشریح مصطفیٰ۔ جیسے حضور پاک تشریح کریں گے ویسے ہی پڑھی جائے گی، وہ دین کے کام کی عبادت اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت اسلام میں کلمے کے بعد نماز ہے۔ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے لوگو میں نے وقت مقرر کیا، وقت متعین کیا، ٹائم اسپیسیفک طے کر دیا، اس کے مطابق تمہاری نماز ہے۔ وقت نکل جائے گا نماز قضا ہو جائے گی۔ ادائے نماز ہے، ادائے صلاۃ ہے تو محدود وقت میں ہے، لیکن یہ ہر جگہ تو حکم ہے۔ لیکن جس جگہ نبی نے جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کیا وہاں لیٹ کرنا دین ہے۔ جہاں پہ نماز نبی نے جلدی پڑھی وہاں جلدی کرنا دین ہے۔ آپ کہیں گے حضور نے لیٹ کہاں کی اور جلدی کہاں کی؟ میں دونوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے جنازے کے بارے میں فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے پھر دیر نہ کرو۔ نماز جنازہ میں جلدی کی ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز میں ہے، ان کانت صالحۃ قالت قدمونی و ان کانت غیر صالحۃ قالت یا ویلہا این تذہبون بہا۔ فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے یا نیک ہوگا یا بد ہوگا، اگر نیکوکار ہے تو یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے قبر کی طرف جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، کیونکہ اسے قبر جنت کا باغ بنتے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا اگر بد ہوتا ہے، یہ گناہ گار ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یا ویلہا این تذہبون بہا، اوے لوگوں تمہاری بربادی و ستیہ ناس ہو جائے، مجھے کیوں تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، سنن نبی داود میں موجود ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور پاک کا فرمان موجود ہے اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو وہ دونوں اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہو من ربک، پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، پھر نبی کے بارے میں، پھر دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے ٹھیک جواب دیا آسمان سے اعلان ہوتا ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، افرشو لہو من الجنہ، جنت کا بستر دے دو، والبسو لہو من الجنہ، جنت کا لباس دے دو، وفتحو لہو بابا الی الجنہ، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، فیأتیہ من روحہا وطیبہا، جنت وہاں رہتی ہے، قبر یہاں رہتی ہے، لیکن جنت کی خوشبویں، جنت کی اچھی ہوائیں اس کو یہاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا اگر بندہ غلط کہتا ہے، فرمایا جاتا ہے کذبا، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے افرشو لہو من النار، جہنم کا لباس دے دو، جہنم کا بستر دے دو، والبسو لہو من النار، جہنم کا لباس دے دو، وفتحو لہو بابا الی النار، جہنم کی کھڑکی کھول دو، فیأتیہ من سمومہا وحرہا، قبر اس کی یہاں رہتی ہے، دوزخ وہاں رہتی ہے، وہاں سے اس کو وہاں پر جو ہے نا قبر میں دوزخ کی تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتایا تو پتہ چلا نیکوکار ہوگا کہے گا جلدی لے جاؤ، بدکار ہوگا روسیہ کار ہوگا کہے گا دیر سے لے جاؤ۔ تو نبی نے نماز جنازہ میں تعجیل کا حکم دیا ہے، نبی نے نماز جنازہ میں جلدی فرمائی ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے بھئی وقت مقرر ہے، ہاں یہی وقت ہے، حضور پاک نے بتایا جنازہ تیار ہو فوراً پڑھو تو پڑھنا پڑے گا۔ اب آئے نبی نے تاخیر کہاں کی ہے؟ سنیں نبی پاک علیہ السلام کی تاخیر کے دو موقع عرض کرتا ہوں۔
ایک صبح کی نماز کے بارے میں اور ایک مغرب کی نماز کے بارے میں۔ صبح کے لیے تاخیر کا مطلب اور ہے، مغرب کی تاخیر کا مطلب اور ہے۔ صبح کی تاخیر کا مطلب ہے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لو، ابتدائے وقت سے پڑھیں یا انتہائے وقت پہ، دونوں پہ پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن حضور نے خوشخبری اس کو دی ہے جو بالکل غروب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اٹھ کے پڑھ لے گا۔ کیوں؟ حضور پاک فرماتے، جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ کی روایت ہے، فرمایا لوگو اگر تم نے نماز صبح طلوع سے پہلے پہلے آخری وقت میں پڑھ لی تو اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، تمہیں اجر اللہ زیادہ دے گا۔ صبح روشن کر کے پڑھو گے، اندھیرے میں نہیں، روشن کر کے پڑھو گے، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، تمہارا اجر اعظم ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ علماء اس کی کئی وجہ لکھتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیطان سوچ رہا ہوتا ہے نہیں پڑے گا قضا ہو جائے گی، اٹھ کے بندہ پڑھ لیتا ہے، شیطان کے منہ میں مٹی پڑ جاتی ہے، یہ تو اپنے وقت میں ہے، وقت نہیں گزرے گا۔ لیکن آؤ مغرب میں، میرے پاک پیغمبر ہمیشہ مغرب اول وقت میں پڑھتے ہیں، جیسے غروب ہوا اذان دی فوراً نماز پڑھ لی، اس میں اذان کے بعد نماز میں کوئی لمبا وقفہ بھی نہیں کرتے، ہاں اتنا کر لیں، وہاں سے مؤذن آ گیا، یہاں پہ آیا، اتنے میں امام مصلی پہ آیا، تکبیر ہو گئی، لمبے لمبے وقفے نہ کریں، بلکہ کریہا ان یتخذھا سنہ، صحیح بخاری میں ہے، اتنے وقفے کرو گے اذان اور مغرب کی نماز میں یہ تو مکروہ ہو جائے گا کہ تم نے اس کو سنت سمجھ لیا، یوں نہ کرو۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے جب پیغمبر نے مغرب میں تاخیر کی ہے، اتنی تاخیر کی ہے، اتنی تاخیر کی ہے، اتنی تاخیر کی ہے کہ عشاء داخل ہو گئی، پھر بھی حضور نے مغرب نہیں پڑھی، پھر عشاء کی نماز بھی دیر میں چلتی رہی، وہ عشاء کے وقت آدھی رات میں جا کے پہلے مغرب پڑھی ہے، پھر حضور پاک علیہ السلام نے عشاء پڑھی ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز کو اس موقع پہ جلدی پڑھیں، ہم کہیں گے نا جو حضور پاک نے کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو دیا وہ لیں گے، جس سے روکا اس سے رکیں گے۔ عام طور پہ حضور پاک نے نماز میں تاخیر سے روکا، ہم رکیں گے، لیکن جس موقع پہ حضور نے تاخیر کی ہم تاخیر کریں گے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ حج کا۔ اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو بھی لے جائے۔ حج جو ہے نا، حج جس نے حج نہیں کیا اس کو ککھ بھی نہیں پتا کہ حج کیا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے اس سے پوچھو کہ حج کیا ہے۔ ماشاءاللہ باقی حضرات تو کئی، حضرت مولانا مخلص صاحب بیٹھے ہیں، آپ حضرات میں سے بڑے لوگوں نے حج کیا ہوگا، میں نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، یہ اسی 1444 ہجری کا آخری، یہ جو ابھی ذوالحجہ گزرا ہے، زندگی کا پہلا حج کیا ہے۔ میں مولوی ہوں، پڑھتے پڑھانے میں میری زندگی گزر گئی، بڑے عمرے کے سفر کیے ہیں، لیکن میں خدا کی قسم کھاؤں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم حج کی روحانیت دیکھ کر مجھے یوں لگتا تھا جیسے باقی سب کچھ تو ہو ہی کچھ نہیں، حالانکہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ حج کی روحانیت وہیں جا کے سمجھ آتی، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کو حج کی روحانیت بتاؤں۔ یقین مانیے جس وقت بندہ 8 ذوالحجہ کو نکل رہا ہوتا ہے نا مینا کے لیے، جہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا وہیں سے باندھ کے بندہ چلتا ہے، آپ کو اس احرام میں بھی سمجھ آئے گا کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، آپ کے ان 5-6 دنوں کے احرام میں سمجھ آ جائے گی۔ ہم بھی سوچتے تھے بھائی مینا ہوگا اس میں رہیں گے، عرفات ہے اس میں بھی وقوف ہوگا، حج کا رکن اعظم ہے، کئی بار پڑھایا، لیکن جب میں عرفہ پہنچا نا تو مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ عرفات کہتے کسے، اللہ کئی مرتبہ ہم عرفات گئے ہیں۔ میرے دوستو ایک واقعہ حج کا سنا دو پھر اپنی بات کر لوں گا۔ میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے شہر میں بیٹھا ہوں، حضرت قاضی صاحب کے بارے میں ہم نے بڑے اکابر سے سنا ہے کہ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ جب عرفات میں حج پر تشریف فرما تھے نا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اٹھ کے دعا فرماتے، دعا فرما کے پھر بیٹھ جاتے۔ تو ساتھیوں نے بڑا اصرار کیا، پوچھا، حضرت نہیں بتایا۔
جب حج پورا ہو گیا بڑے بڑے علماء نے منت کی کہ حضرت وہ کیا معاملہ تھا آپ کہتے ہیں، تو خواص میں یہ بات بتائی کہ حدیث پاک پڑھ کے سنائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے تھے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ انبیاء کی ارواح کو حج کراتے ہیں، اور فرمایا وہ دیکھو میں موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اس مقام خیف سے اترتے دیکھ رہا ہوں، اور یہ یحییٰ علیہ السلام کی سواری جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت قاسم فرمانے لگے رب کریم نے میرے اوپر کھولا کہ جب میں اٹھا تو نبی علیہ السلام کی حج پر سواری جا رہی ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ آیا وہاں بیٹھ کے جو ہمارے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں نا، کہ ہمارے اوپر عرفات میں بیٹھ کے بعض اوقات جان کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، اور پھر خود بخود دعاؤں میں لگ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ادھر کون بیٹھا ہے ادھر کون بیٹھا ہے، دنیا و مافیہ سے غافل ہوتا ہے۔ وہ نبوت سمیت انبیاء کے گزرنے کے ایمان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے، بس اس اثر کا جواب نہیں ہے۔ میں 100 باتیں کروں نا آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک آدمی کہے آم بھی میٹھا ہے اور چینی بھی میٹھی ہے، آم بھی میٹھا ہے اور شہد بھی میٹھی ہے، تو آپ 100 صفحے لکھ کے کسی کو بتا دیں نا بھی کتنا میٹھا ہے، وہ نہیں سمجھے گا۔ سمجھنا ہے تو دونوں کو چکھ کے دیکھ، پیے گا تو پتہ چلے گا نا، شہد بھی پی لے اور آم بھی کھا لے، پھر تینوں پتہ لگ جانا ہے۔ تو یقین مانیے حج کا مزہ کیا ہے، یہ حج کر کے دیکھ لو۔ اللہ، تو میرے پاک پیغمبر نے حج کے موقع پہ مغرب میں اتنی تاخیر فرمائی کہ وہ مغرب عشاء کی نماز میں جا کے پڑھی ہے، اور اس وقت ہمارے مطابق اگر صرف مسئلہ دیکھیں عام دنوں کا تو وہ مغرب کی قضاء کا وقت ہے، تو اسی رات 10 بجے جا کے مغرب پڑھو تو قضاء کا وقت ہے، لیکن اس وقت مغرب قضاء نہیں ہے، ادا ہے کہ مصطفیٰ نے ایسے پڑھا ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا حضور نے جو کیا ہم ویسے کریں گے، مصطفیٰ نے ایسے کیا ہے تو وہ ادا ہے، قضاء نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ساتھ اس دفعہ جو حاجی تھے نا ہمارے لاہور کے بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بھائی قمر، بھائی شمس، بڑے بڑے انہوں نے حج کیے، وہ اس دفعہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کے ساتھ تھا، تو ہم جب عرفات سے نکلے نا، عرفات میں حکم ہے کہ اذان مغرب ہو جائے پھر چلو، اور اس کے بعد جب تک تم مزدلفہ نہ پہنچ جاؤ مغرب نہیں پڑھنی، کیونکہ آقا نے نہیں پڑھی چاہے اذان ہو گئی ہے۔ تو ہم وہاں ٹھہرے، اور وہ وقت تھا، یہی وقت تھا، سارے ساتھی وہاں انتظار کر رہے تھے مغرب کا۔ میری پوری زندگی ایک طرف اور وہ عرفہ کا دن ایک طرف، لفظ نہیں ہے میرے پاس بتانے۔ ہم جب مغرب کے اذان کے کافی ٹائم کے بعد وہاں سے چلے نا، اللہ کا کرنا، اللہ نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا۔ وہ ساتھی مجھے بتانے لگے کہ ہم 15 سالوں سے غالباً آ رہے ہیں، اتنے سالوں سے آج تک اتنا جلدی ہم مزدلفہ نہیں پہنچے جتنا آپ پہنچے۔ پتہ ہے کیسے پہنچے؟ چکوال کے غیور و توجہ رکھنا، ہم یوں پہنچے کہ ابھی اذان عشاء بھی نہیں آئی تھی، یعنی مغرب کا وقت باقی تھا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ابھی 8-10 منٹ رہ رہے تھے مغرب سے۔ تو جب ہم پہنچے تو کچھ ساتھیوں نے کہا اجی مغرب پڑھ نہ لیں، ابھی تو وقت ادا کا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو سمجھانے لگا تھا، تو وہاں ہم نے بتایا کہ یار نبی پاک علیہ السلام نے مغرب کے وقت میں نہیں پڑھی۔ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے لیکن آقا کی ترتیب پہ پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے حضور کی ترتیب پر پڑھنی ہے۔ عبادت خدا تب عبادت ہے جب طرز مصطفیٰ پہ ہو۔ مصطفیٰ سے ہٹ کے کیا ہے یار؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ حضور نے مغرب اس وقت پڑھی ہے جب عشاء داخل ہو چکی ہے، تو ہم بھی مغرب اس وقت پڑھیں گے جب عشاء داخل ہوگی۔ ہم نے مغرب نہیں پڑھی، ہم باوضو بیٹھے تھے حالانکہ الحمدللہ۔ تو ہم نے ساتھیوں کہا آپ ایک دفعہ وضو مزید تازہ کر لو، اتنے میں اذان عشاء آئی۔ اس کے بعد ہم نے باقاعدہ جماعت سے مغرب پڑھی، اس کے بعد جماعت سے عشاء پڑھی، کہ یہ ترتیب نبوی ہے۔ میری بات کا مطلب ہے رسول اللہ کی سیرت کے جلسے میں آنے والوں ساتھیوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، صرف عبادت خدا کا نام شریعت نہیں ہے۔ عبادت خدا ہو، طرز مصطفیٰ ہو،
تب جا کر شریعت بنتی ہے۔ اگر رسول اللہ سے منہ پھیر کے ہٹ جائیں، اگر رسول اللہ کی ترتیبوں سے ہٹیں، نبوت کے فرمان سے ہٹیں، نبوت کے احکام سے ہٹیں، نبوت کی تعلیمات سے ہٹیں، پھر دین دین نہیں ہے، نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ رسول اللہ قبول کرتا ہے۔ تو دین ہے حکم خدا، ادائیگی مصطفیٰ۔ بس اس ترتیب پہ دیکھیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، ایک گفتگو میں بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور یوں کیا کہ حضور پاک نے یوں فرمایا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یوں نہ ہو، تھوڑا یوں ہو، تو پھر ہاتھ کو اس طرح جھکا کے فرمایا، اللہ جانتے کہ یوں فرمایا یا یوں فرمایا، ہو سکتا ہے میں پورا نہ بتا سکوں۔ اتنی احتیاط کی ہے صحابہ نے۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صاحب السواک، صاحب النعلین، صاحب الوسادہ۔ نبی پاک کا مسواک یہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے جاتے، یہ جوتی اٹھا کے اپنے پاس رکھتے۔ جب سرکار باہر تشریف لاتے، یہ جوتی قدموں میں پیش کرتا۔ نبی علیہ السلام کا یہ تکیہ مبارک سرانہ یہ ان کے پاس ہوتا، جہاں حضور بیٹھتے یہ صاحب الوسادہ آ کے وہاں تکیہ لگا دیتے۔ اس سے اندازہ لگائیں دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا آدمی اتنی احتیاط کر رہا ہے رسول اللہ کی ترتیب پر، اب کیا کریں گے؟ کیا کرے گا بندہ؟ تو میرے ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ترتیب پہ عمل کریں گے تب جا کر ہماری دنیا بنے گی۔ اور وہ سیرت ایک جلسے میں سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے علماء کے پاس آنا ہوگا، اس کے لیے دین سیکھنے والوں کے پاس بیٹھنا ہوگا، ان سے دین سیکھیں گے کہ میری شادی کا معاملہ کیسے، میری فوتگی کا معاملہ کیسے، میری خوشی شریعت میں کیسے، میری غمی شریعت میں کیسے، میراث کے مسائل کیسے، حج عمرے کے مسائل کیسے، زکوٰۃ عشر کے مسائل کیسے، نماز روزے کے مسائل کیسے، اور اسی طرح میرے نکاح اور طلاق کے مسائل کیسے، میری تجارت، معیشت، تمدن، ثقافت کے مسائل کیسے، یہ ان سے پوچھیں گے، اور پوچھ پوچھ کر چلنے میں اللہ کا اجر ہے۔ حدیث پاک کے مطابق قرآن کی ایک آیت سیکھنے پر 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 100 رکعت نماز نفل کے اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرآن کی ایک آیت کی مکمل معلومات سیکھ لو، پوری اس کا ترجمہ، تشریح، شان نزول پورا پتہ ہو۔ اور فرمایا اگر علم کا ایک باب سیکھ لو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ 1000 رکعت نماز نفل صرف علم کا ایک باب سیکھنے سے، یوں سیکھیں گے تو بات بنے گی۔ تو میرے ساتھیوں میں بات کر رہا تھا، آج ہم جتنا سیرت سے دور ہوں گے، جتنا حکم احکام مصطفیٰ سے دور ہوں گے، اتنا ہمارے دلوں میں شیطان بیٹھے گا، شریعت کی مخالفت بیٹھے گی۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اموی دور کے ایک بادشاہ ہیں، سلیمان بن عبد الملک ہیں غالباً، ان کے دماغ میں ایک سوال آیا۔ اس نے وقت کے بیٹھے ہوئے اپنے جو اراکین شورا تھے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم مر گئے تو اس کے بعد اپنے اصلی گھر گئے، جنت میں گئے، کہیں اور نہیں گئے، تو ہم مانتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے نجات ہے، عمل صالح والے کے لیے نجات ہے، نیک اعمال مسنون طریقے پہ کرنے والے کے لیے نجات ہے، تو پھر ہم مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ پھر ہم قبر میں جانا کیوں نہیں چاہتے؟ پھر ہمیں آخرت کے معاملات سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ حق تو یہ تھا وہاں اللہ کی زیارت ہوگی، رسول اللہ کی زیارت ہوگی، انبیاء کی زیارت ہوگی، اصحاب و اہل بیت کی زیارت ہوگی، اولیاء و اتقیاء و اصفیاء و فقہاء و علماء کی زیارت ہوگی، تو جنت ہوگی، وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہ ایسے نہیں کریں؟ تو کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا، بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ بتاؤ جو تمہارے سے علم میں اوپر ہو، وہ ایک ہی بات میں بات فائنل کر کے مجھے سمجھا دے۔ تمہارے جوابات مختلف ہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا، کوئی ایک نقطے میں مجھے سمجھاؤ کہ ہم دنیا چھوڑ کے آخرت جانا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کہتے ہو نہیں ہمیں آنکھوں سے نہیں دیکھا، کبھی کہتے ہو نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، پہلی بار جائیں گے۔ اس طرح کی باتوں سے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ تو سب نے کہا جناب من آپ نے مدینہ طیبہ تو جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں نے جانا ہے۔ تو کہا وہاں ایک بزرگ ہیں امام ابو حازم تابعی رحمہ اللہ، ان کا نام لیا، کہا امام ابو حازم تابعی وہاں موجود ہیں،
ان کے پاس آپ جائیں تو اللہ نے اس شخص کو یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ بڑے بڑے سوالوں کو یوں چٹکیوں میں حل کر کے سمجھا دیتا ہے. اگر آپ اس کے پاس جائیں تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی. بادشاہ نے مدینہ طیبہ کا سفر کیا, وہاں گئے, بتایا گیا امام ابو حازم تابی اپنے خلوت گاہ میں ہیں جہاں پر وہ اپنے ذکر تلاوت عبادت میں مشغول رہتے ہیں. بادشاہ اپنی ترتیب کے معاملات کو چھوڑ کے ان کے پاس وہاں سوال کے لیے آیا, اور ادھر آ کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اتنی دور دمشق سے یہاں مدینہ طیبہ آیا ہوں صرف ایک سوال کو لے کر, میں نے آپ سے پوچھنا ہے. وہ پوچھنے لگے کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا سوال ہے, جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں جائیں گے تو خوش ہوں گے تو پھر مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ جب اب ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں دنیا سے بڑھ کے اچھائی ہے, پھر ہم موت کی بات, قبر کی بات سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ فرمانے لگے بادشاہ ایک سوال میں بھی کرتا ہوں, اس کا جواب تو دے دے, اس کا جواب میں دے دوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, مجھے تو میرے سوال کا جواب چاہیے تھا, آپ سوال کر لیں, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, پھر آپ مجھے اس سوال کا جواب دینا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بتاؤ, اگر آپ کو 2 گھر مل جائیں اور دونوں گھر بڑے اچھے اور خوبصورت ہوں, ایک شہر کے اس کونے پہ ہو, ایک شہر کے اس کونے میں ہو, اور آپ جو کوشش کریں تو آپ ایک گھر پہ کوشش کریں اس کا چونا کرائیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں چونا پینٹ تو نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا اس کو خوبصورت بنائیں, اس کی تحسین کریں, اس کی حسن اس کے میں اندر ڈالیں, بہترین محجبین دل نشین حسین دلکش نظارے اس میں لگوائیں, ہر قسم کی سہولیات تمہارے اس گھر میں ہوں. جب اس گھر میں آؤ تمہیں سکون ملے, اس سے ہٹو تمہیں بدسکونی ملے. اتنا خوبصورت گھر بناؤ, اور جو دوسرا گھر ہے اس کو پوچھو ہی نہیں, اس میں جاؤ ہی نہیں, اس میں نہ کوئی کرسی بھیجو, نہ کوئی چارپائی وہاں رکھوانے کے لیے بھیجو, نہ اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرو کہ تمہیں وہاں سہولیات ملیں. وہاں گویا جنوں کا بسیرا ہو, وہاں پر جالے لگے ہوئے ہوں, وہاں پر مکڑی نے جالے تن دیے ہوں, وہاں پر حشرات الارض اور بچھو اور پتہ نہیں کیا سے کیا سانپ اور یہ ساری مصیبتیں وہاں پر ہوں. تم کبھی گئے بھی نہیں ہو, سفر سے واپس آنے لگو اور تمہاری چاہت ہو کہ مجھے آرام کے ساتھ نیند ملے, کوئی مجھے نہ چھیڑے. بتاؤ اس گھر میں جاؤ گے جس کو ویران کیا ہے, یا اس گھر میں آؤ گے جس میں سہولیات موجود ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت امام ابو حازم تابی اس میں تو بات انڈرسٹوڈ اور طے ہے کہ میں یقیناً اسی گھر میں آؤں گا جس میں مجھے سہولیات ملیں گے, جس میں مجھے فیسلٹیز اویلیبل ہوں گے. میں ادھر ہی آؤں گا کہ مجھے یہاں سکون ملے گا, وہاں میں کیوں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے سوال کا جواب اسی جواب میں موجود ہے. ہمارے پاس بھی 2 گھر ہیں, ایک دنیا کا ایک آخرت کا ہے. ہم نے دنیا کے گھر پہ محنت کی, دنیا میں اپنے آپ کو لگایا, دنیا میں اپنے آپ کو ڈالا, دنیا میں اپنے آپ کو اس حد تک منہمک کو مشغول کر دیا کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. ہم نے نہ اچھے عمل کیے کہ وہاں بھیجیں, نہ اعمال ٹھیک ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کیا کہ وہاں میرے لیے آخرت میں کچھ ملے, نہ پڑوسی کی تعریف کی, نہ پڑوسی کی تائید کی, نہ پڑوسی کے ساتھ امداد کی کہ میرا پڑوسی یا مجھے اللہ رسول نے بتایا اس کو حق دوں گا قبر میں اللہ مجھے دے گا. میں نے اپنے بیٹوں کا اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیا, میں نے اپنے دوستوں کا نہیں دیا, میں نے ماں کا نہیں دیا, میں نے باپ کا نہیں دیا, میں نے بھائی کا نہیں دیا, میں نے علماء کا نہیں دیا, نہ بڑے کی عزت کی, نہ چھوٹے پہ شفقت کی, نہ میں نے کاروبار میں کسی کے ساتھ بھلائی کی, نہ فی سبیل اللہ کسی کے ساتھ اچھائی کی, نہ مجھے نماز کی فکر, نہ روزے کی فکر, نہ حج کی فکر, نہ زکوٰۃ کی فکر, نہ دین کی فکر. کوئی کہے تو نے مرنا ہے تو میں کہوں نہ بابا موت کو یاد نہ کرو, بڑا بندہ پریشان ہو جاتا ہے, مرسو تے آپ ویکھی ویسی, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی سوچ رکھا, دنیا پہ محنت, دنیا پہ کوشش, دنیا پہ ہر چیز, آخرت میں ویران, نہ ثواب, نہ ایصال ثواب, نہ کوئی نیکی, نہ کوئی بھلائی, نہ کوئی اچھائی, نہ کوئی عبادت, نہ کوئی ظرافت, نہ کوئی معاملات وہاں بھیجے. تو وہ ویران ہوتا گیا, یہ آباد ہوتا گیا, وہ تاریک ہوتا گیا, یہ گھر روشن ہوتا گیا, وہ یہ اچھا بنتا گیا, وہ برا بنتا گیا. یہاں روشنیاں آتی گئی, وہاں تاریکیاں آتی گئی, تو روشنیوں کو چھوڑ کے تاریکیوں میں جانے کا جی کسی کا نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی واقعی جواب آیا, اور مجھے سمجھ آیا کہ جواب کیا ہے. میرے دوستو, نبوت کی سیرت کے جلسے میں آنے والے ساتھیوں, آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ایک بات طے کر لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے دنیا بھی بہتر کریں گے, آخرت بھی بہتر کریں گے. یہ نماز کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا
فی الدنیا حسنہ، اگلا وفی الآخرت حسنہ، اللہ دنیا بھی بہتر کر، آخرت بھی بہتر کر۔ آج ہم دنیا بہتر کرنے کے لیے بہترین کپڑوں کی استری کرتے ہیں، آخرت بہتر کرنے کے لیے کبھی سوچا ہے کہ جب میں قبر میں پھالے کا پھالا پڑا ہوں گا، اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہلا سکتا، بظاہر تو بندہ وہاں پر، تو وہاں کوئی بچھو آ گیا میری نماز نہ پڑھنے پر، کیا ہوگا؟ وہ تو 70,000 ازدہے کی بات ہے نا، میں صرف ایک بچھو کی بات کرتا ہوں۔ یقین مانو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے میں صرف 5 منٹ، 23 گھنٹے 55 منٹ ایک طرف رکھے، جو کرنا ہے کرو، صرف 5 منٹ کسی اکیلے کمرے میں رات کو سو کرنا ایسے چارپائی پہ، وہ صرف 5 منٹ آنکھیں بند کرے اور سوچے کہ میری روح نکل گئی، اب میں مر گیا، اب گھر والے رو رہے ہیں، اب مجھے غسل دے رہے ہیں، اب مجھے کفن دیں گے، اب میں کفن میں آ گیا ہوں، اب میرا منہ کھلا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اب مجھے اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں، اب جنازہ گاہ پہنچ گیا ہوں، اب میری لاش وہاں پڑی ہے، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب اٹھا کر مجھے قبر کے پاس لے گئے، اب قبر میں ڈال دیا ہے، اوپر سے بیٹا سکا بھی کہہ رہا ہے ایک سوراخ بھی کھلا ہوا نہ رہے، سب کچھ بند کرو، سب کچھ بند کرو، سب کچھ بند کرو۔ لوگ مٹی ڈالنا ثواب سمجھ رہے ہیں، اوپر مٹی پھینک رہے ہیں، پھینک دی، بند ہو گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پورا ہو گیا، قبر کی مٹی پہ بند۔ کتنا ٹائم بیٹھیں گے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 10 دن، بس چلے گئے۔ اب قبر بند ہے، اب مخلوق جانے یا خالق جانے، اب فرشتے آ گئے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے بتا تو نے دنیا میں کیا کیا، اب میں کیا جواب دوں گا؟ اگر ٹھیک کیا تو شکر کرو، برا کیا تو فکر کرو، کہ صرف 5 منٹ سوچ لو، زندگی نہ بدل جائے، ہو نہیں سکتا، صرف 5 منٹ سوچ لو۔ آج آپ ترتیب کر لیں، آج اب رات کو سوتے یہ 5 منٹ سوچ لیں، یقین مانے جی چاہے گا بندہ ہر اس بندے کے دروازے پہ جائے جس کے ساتھ برا کہ لالا مینوں معاف کر دے، خدا دا واسطے مینوں معاف کر۔ اگر کسی کے پیسے لیے مجھ سے لے لے، پلے سے لے لے مجھ سے، لیکن معاف کر دے بھائی، کیا سے کیا کہے گا؟ یہ ہے آخرت۔ یہاں آنے کی ایک ہی وجہ ہے، حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ جب توسوی بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں، حالانکہ سنیں تو ان کی زندگی بدل جائے۔ پھر فرماتے تھے اے اٹھ کے تے گھر گیا تو مئی صاحبہ پوچھا توسوی کی آکھیا، اس آگے جی توسوی تے ریڑھے پھیر دیتے ہیں، اجی 10 سے کہ مینوں یاد کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس طرح نہ سنیں، آپ یہ نہ کہیں جی بڑی اچھی گفتگو ہوئی، واہ واہ جلسہ ہو گیا، بھائی واہ واہ تو تب ہے جب میں بھی عمل کروں اور میرے بھائی بھی عمل کریں۔ ہم یہاں آئے تھے، ہمارا ذہن کچھ اور ہے، اٹھے تو اب ذہن کچھ اور لے کر اٹھے، تب ہمارا جلسہ کرانے والوں کا کامیاب اور گفتگو کرنے والوں کی معاملہ بھی ٹھیک، اور اس کے بعد ہمارا معاملہ بھی اچھا۔ تو میرے دوستوں، میں نے ساری بات کا خلاصہ اس بنیاد پہ دیا ہے کہ آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سیرت کے جلسے میں آئے ہیں تاکہ ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم گزاریں۔ تو اللہ آپ کو رحم سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔